السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل وما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فشمتہ واذا مرض فعدہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ رواہ مسلم والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ 6 حق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تم کو بلائے تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو، اور جب وہ تم سے کوئی مشورہ مانگے خیرخواہی چاہے تو اس کی خیرخواہی کرو، اور جب وہ چھینک ہے اس کو چھینک آ جائے تو تم اس کو جواب دو یعنی رحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے تعلق سے جو حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور یعنی جو ایک سماجی زندگی ہوتی ہے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ایک مسلم سماج میں، ایک مسلم سوسائٹی میں کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ ظاہر بات ہے اسلام اس طرح سیپریٹ زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بس آدمی اپنی لائف میں کھویا رہے، اپنی زندگی میں کھویا رہے، اسے دوسروں سے ملنا جلنا، دوسروں سے ملاقات کرنا، دوسروں کے سکھ میں دکھ میں شریک ہونا، ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو، ان تمام چیزوں سے اسے کوئی مطلب نہ ہو۔ اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ایک سماجی انسان بن کر رہے، مسلمان ایک بالکل اس طرح کا بندہ بن کر رہے کہ اس کے جس طرح اللہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اسی طرح پوری سوسائٹی سے، پورے سماج سے اور پورے معاشرے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہوں۔ اور پھر خاص طور سے اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ایسی 5-6 چیزیں بیان کی ہیں جن کو ایک مسلمان کا حق قرار دیا ہے، یعنی اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن یہاں پر ان 6 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کا حق ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا حق ادا کریں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تمہاری ملاقات ہو اپنے کسی مسلمان بھائی سے تو اس کو سلام کرو۔ آج کل ان تمام چیزوں میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جو یہ 5-6 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان سب میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ جب تمہاری اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ سلام کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے بڑا رواج دینے کی کوشش کی ہے سلام کو۔ مختلف موقعوں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سلام کو رواج دو۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اور آپ نے بھی فرمایا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے برکتیں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی سلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سلام کا جواب اس سے اچھے انداز میں دو، یا کم از کم جس انداز میں سلام کیا گیا ہے، جن الفاظ کے ذریعے سلام کیا گیا ہے انہی الفاظ کو تم بھی دہرا دو۔ تو قرآن نے بھی گویا کہ سلام کی طرف اشارہ کیا، اور پھر سلام کا اور بھی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں بھی مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا، فرشتے سلام کریں گے اہل جنت کو، ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو سلام کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے۔ عام طور پہ بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا والا ہم کو سلام کرے، حالانکہ حدیثوں میں یہ کہا گیا کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ زیادہ فضیلت کمائے گا، اس کو زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور وہ اللہ کا زیادہ قریبی ہوگا۔ تو سلام ہمیں خود آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے سلام کا انتظار کریں، ہم پہل کریں سلام کرنے میں۔ تو فرمایا کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو،
تو یہ ایک مسلمان بھائی کا حق ہے. دوسرا فرمایا کہ فَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں بالکل درست ہیں. ایک عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. تو اگر مسلمان بھائی اپنے یہاں کسی فنکشن میں، اپنے یہاں کسی پروگرام میں، اپنے یہاں کسی تقریب میں دعوت دے رہا ہے، آپ کو پوچھ رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ کو جانا چاہیے. اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. اس کا دل دکھے گا اگر ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. تو دعوت کو قبول کرنا، دعوت سے مراد کھانے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، دعوت کسی اور تقریب کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور پروگرام میں بھی جانے کی دعوت ہو سکتی ہے. تو جو بھی کوئی بھی دعوت ہو، کسی بھی طرح کا بلاوا ہو، اس بلاوے کو قبول کرنا چاہیے. ایک مسلمان بھائی کا حق ہے. بہت سے لوگ جو ہے دوسروں کے یہاں دعوت قبول کرنے میں، دوسروں کے جانے میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے عزت گھٹ جائے گی، ہم تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہ اسلامی مزاج سے میل نہیں کھاتا ہے. کوئی بھی بندہ پوچھے، چاہے مالدار پوچھے، چاہے غریب پوچھے، اگر کوئی محبت سے پوچھ رہا ہے تو اس کے دعوت میں بالکل شریک ہونا چاہیے، اس کے ضرور جانا چاہیے. البتہ جو دعوتیں فارمیلٹی کی ہوتی ہیں، بالکل آدمی بس رسماً پوچھتا ہے، سماجی طور پر پوچھتا ہے، تو اس میں اگر آدمی اوائڈ بھی کرے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی بعض لوگ بہت محبت سے بلاتے ہیں اور بہت اپنائیت کے ساتھ بلاتے ہیں، تو ایسی دعوتوں میں تو پھر ضرور جانا چاہیے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی وہ تمہیں بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہو. یعنی اگر وہ اپنی کسی مصیبت میں تم کو یاد کر رہا ہے، کسی پریشانی میں تم کو بلا رہا ہے، تو فوراً اس کی بات سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی مدد کرو، اس کی ضرورت پوری کرو. یہ بھی ایک مسلمان بھائی کا حق ہے. اور یاد رکھا جائے کہ یہ ایک عام مسلمان بھائی کا حق بیان کیا جا رہا ہے، جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. لیکن جب ایک ایسے مسلمان کا یہ حق ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو اس کا حق اور زیادہ ہوگا. جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا عزیز بھی ہے، ہمارا تعلق والا بھی ہے، اس میں تو اور زیادہ ترجیح دینی چاہیے ان سب چیزوں کو، اور اس کا حق تو اور پہلے نمبر پر آئے گا. یہ بات تو چل رہی ہے عام مسلمانوں کی، کہ یہ عام مسلمان کا بھی حق ہے کہ جب وہ آپ کو اپنی کسی مصیبت میں بلا رہا ہے اور کسی ضرورت سے بلا رہا ہے، تو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی بات سنی جائے اور اس کی مدد کی جائے. پھر آپ نے فرمایا تیسری بات کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے، یعنی تم سے مشورہ مانگے، تو فنصح لہو، تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس کی خیر خواہی کرو. یعنی جب اس کو تمہاری خیر خواہی کی ضرورت ہو تو اچھی خیر خواہی کرو اس کے ساتھ، اس کو اچھا مشورہ دو. اس میں بھی ہم عام طور پہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک یہ رہتی ہے کہ بھائی جو ہے جتنی ترقی میں نے کر لی ہے یا جس مقام تک میں پہنچ گیا ہوں، دوسرے لوگ اس مقام تک نہ پہنچیں. یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے. تو جب ان کے قریب کے لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے آس پاس کے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں کوئی ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی ان سے رائے لینا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو ایسی رائے دیتے ہیں جس میں ترقی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جس میں ان کے آگے بڑھنے کے چانس کم ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح راستہ مل گیا تو یہ کہیں ہمارے مقام سے اوپر والا مقام حاصل نہ کر لیں، کہیں ہم سے بھی آگے نہ نکل جائیں، ہم سے بھی زیادہ ترقی نہ کر لیں. تو بہت سے لوگ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کے رشتہ دار میں، ان کے آس پاس کے لوگوں میں کوئی ان کے لیول پر آئے. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، اور انسانی اعتبار سے بھی بہت گھٹیا سوچ ہے. اسلام تو پسند ہی نہیں کرتا، لیکن کوئی شریف انسان بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا ہے. ہر آدمی کا اپنا مقدر ہے. ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. تو جب بھی کوئی ہم سے مشورہ لے، کوئی بھی رائے مانگے کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی فیلڈ میں، اور ہم اس فیلڈ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم اس کے ماہر ہیں، ہمیں اس کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہتر رائے دیں. کوئی بچہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، اپنے کیریئر کو لے کر ہم سے رائے لینا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کو بہتر سے بہتر رائے سجھائیں. ایسی کوئی شخص اپنے کاروبار کو لے کے، اپنی بزنس کو لے کے پوچھنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں جو بہتر آپشن ہو سکتا ہے اس کو وہ بتائیں. غرض کسی بھی پہلو سے کوئی اپنے لڑکے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے رشتے کے تعلق سے ہم سے پوچھ رہا ہے، تو ہم بالکل خیر خواہانہ اس کو مشورہ دیں. تو ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں، ہم کسی کے بدخواہ نہ بنیں، کسی کے لیے برا چاہنے والے نہ بنیں، ہم اچھے چاہنے والے بنیں، اچھا چاہنے والے بنیں. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. اور پھر فرمایا آپ نے چوتھی بات کہ ویزا آتا سا فشمیتو، جب تمہارے مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے تو اس کو جواب دو، یعنی یرحمک اللہ کہو. آپ کے بھائی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یعنی اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یہ بھی اس کا حق ہے. اس میں بھی بہت مرتبہ کوتاہی ہوتی ہے. یہ سب سنتیں ہیں، آداب ہیں زندگی گزارنے کے، اور ہم ان میں بڑی غفلت برتتے ہیں اور ان پر پورا ہمارا فوکس اور پوری توجہ نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت توجہ دینے کی ہے کہ اگر
اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے, ہمارے بھائی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے, تو ہمیں بھی اس کا فوراً جواب دینا چاہیے, اور یہ سنت سمجھ کے کرنے چاہیے. اس کے بہت سارے ثواب ہیں, کیونکہ جب آپ اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے, تو اس میں آپ کو تو ثواب ملے گا, لیکن اس بیچارے کا, آپ کے بھائی کا بھی بھلا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بنے گا. کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے بھائی کو دعا دیں گے تو زیادہ امید ہے اس کے قبول ہونے کا. پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ, جب وہ بیمار ہو جائے, پانچویں بات فرمائی, جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. یہ حق بھی ایک عام مسلمان کا, جس سے بظاہر کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے, رشتہ نہیں ہے, اس کا بھی حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے, پریشان ہے, تو اس کی عیادت کی جائے. وہ بیمار ہے, مریض ہے, اس کی عیادت کرنا یہ سنت بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے. ہم اپنے قریب کے رشتہ داروں کی بھی عیادت نہیں کرتے, تو دوسرے عام مسلمان کی عیادت کیا کریں گے؟ اب تو یہ ہو رہا کہ جو بہت قریب کے لوگ ہیں ان کی بھی عیادت میں اور ان کے یہاں جانے میں, ان کی خیر خرید پوچھنے میں ہم اتنے فیل ثابت ہو رہے ہیں کہ بس کیا بیان کیا جائے. تو یہ جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, ان کی تو خیریت پوچھنا, عیادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک عام مسلمان بھی جو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہ بھی اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے, اس کی بھی خیریت پوچھنی چاہیے. اور اگر ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں کہیں کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی اس طرح کی جگہ ہے جہاں لوگ علاج کرواتے ہیں, تو اگر یعنی ممکن ہو سکے تو وہاں بھی ایسے ہی کبھی کبھی چلے جایا کریں, ایسے ہی ایک چکر مارنے, اپنے بھائیوں کی خیریت لینے, دل بٹانے, ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے, ان کا غم شیئر کرنے کے لیے, تو یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. اور پھر آخری بات آپ نے فرمائی اس حدیث میں کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ, جب تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے, جب کسی دوسرے مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ بھی اس کا حق ہے. یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ بھی عام مسلمان کا حق ہے. تو اگر ہم کسی محلے میں ہیں, کسی جگہ رہ رہے ہیں, اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. بالکل پوری کوشش کریں, اس کو ثواب سمجھیں. جنازے میں شریک ہونے کا حضور پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ ثواب بیان فرمایا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو صرف جنازے میں شریک ہو, یعنی نماز میں شریک ہو, تو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے, اور قرات یعنی گویا کہ ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو نماز بھی پڑھے اور دفن میں بھی شریک ہو, یعنی پورا تدفین کے بعد وہ آئے, تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. تو یعنی بہت بڑے بڑے 2 ڈھیر اس کو ملتے ہیں ثواب کے. تو یہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی فضیلت ہے. تو اس پر بھی جو ہے ہمیں دھیان دینا چاہیے. بہت لوگ جو ہے ان سب چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ دراصل ثواب کمانے کے بہانے ہیں, ثواب بٹورنے کے بہانے ہیں, اور ہم ان سے بہت غافل ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.